بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، کفار کا مقابلہ اپنے ہاتھ سے بھی کرو. جس طرح ناکان کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاتھوں کو جھنڈے بنا لو، مجھے سخت اختلاف ہے اس بات کے ساتھ. ہاتھوں کو جھنڈا نہ بناؤ، ہاتھوں کو ڈنڈا بناؤ تاکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے استعمال ہو. جھنڈے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر جھنڈے کے اندر ڈنڈا نہ ہو تو. جھنڈے کو بھی ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے ہاتھ سے بھی جہاد کرو اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرو. زبان کا اور ہاتھ کا جہاد یہ ہے کہ ہاتھ کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال لاؤ، اور زبان سے جہاد یہ ہے کہ عالم کفر اور ان کے بروکروں اور ان کے ایجنٹوں اور ان کے دلالوں اور ان کے ٹاؤٹوں اور ان کے امت پر مسلط کیے گئے ان کے خبیث الفطرت لوگوں کی حقائق سے امت کو آگاہ کرو، تب اس زبان کا شکر ادا ہوگا. یہ ہے قرآن کا دیا ہوا نظام. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم. اس کے بعد فرمایا قرآن پھر قرآن ہے. کیا انداز تخاطب ہے، کیا مزاج ہے قرآن کا، کیا صحیفہ غیرت و حمیت اور روح جاں فضا ہے کہ ایک ایک لفظ اپنے دامن میں لاکھوں معانی کے سمندر رکھتا ہے. اور جس جگہ سے بھی پڑھو خیر کا پیغام قرآن اس طرح اجاگر کرتا ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے. فرمایا پہلے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم. اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کو کچلو، اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اللہ کے راستے میں شیطان کے خلاف جہاد کرو، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کو فار کے خلاف جہاد کرو. اے ایمان والو، تاکہ صرف مسجد تک تمہارا غلبہ نہ ہو، کائنات کے ہر مقام پہ تمہارا غلبہ نظر آئے. صرف قرآن، اللہ کا دین صرف یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اذان ہوئی ڈبے ڈبے اور پھٹ مسجد میں پہنچا. نہیں، اللہ کا دین کائنات کے ہر ذرے پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اس کو غالب کرنا ہے مسلمان نے. اسے غالب کرنا ہے مسلمان نے، اس کے لیے پریکٹیکل کردار ادا کرنا ہے مسلمان نے، اس کے لیے عملی سرتوڑ کوشش اور جہاد کرنا ہے مسلمان نے. غلط جگہ پہ چلا دیا امت کے رہبروں نے، چاہے وہ مذہبی ہو یا چاہے سیاسی، امت کو غلط جگہ پہ چلا دیا. آگے قرآن کا مزاج دیکھیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم. حق جہاد ادا کرو. اب انسان ہے نا، انسان کمزور ہے. وقال الانسان ضعیفا، قرآن میں کہا انسان کمزور ہے. اس کے ذہن میں شیطان، اس کا دشمن کئی وسوسے ڈالتا ہے. اگر تم یہ کرو گے، کسی کافر کے خلاف ہاتھ استعمال کرو گے، رسول اللہ کے کسی دشمن کے خلاف اپنی زبان استعمال کرو گے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا. قرآن نے کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دین تم پر تنگی نہیں رہنے دے گا. فرمایا یہ بھی نہ سوچنا کہ اگر ہم قرآن اور اسلام کی بات کریں گے تو اسلام ہمیں اڑنے سے روک دے گا. نہیں، فرمایا پھر ایسا اڑائے گا کہ 950 میل کے فاصلے پر ساریہ نہاون میں لڑ رہا ہوگا، اور عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا انظر یا ساریہ الی الجبل. پیچھے سے فوج آ رہی ہے، ساریہ اپنے لشکر کی طرف دھیان دے. فرمایا تم تو آج اس جدید ترقی کے دور میں بھی اتنے محتاج ہو نا کہ موبائل ہو، چارجنگ نہ ہو بات نہیں ہو سکتی، چارجنگ ہو سم نہ ہو بات نہیں ہو سکتی، سم بھی ہو چارجنگ بھی ہو، پیسے نہ ہو بات نہیں ہو سکتی، پیسے بھی ہو چارجنگ بھی ہو، موبائل بھی ہو، سگنل نہ ہو بات نہیں ہو سکتی، سگنل بھی ہو ٹاور سے کنٹرول کر دیے جائے بات نہیں ہو سکتی. لیکن یہ میرا عمر ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج. جب تم دین کے تابع ہو جاؤ گے 950 میل پہ بغیر کسی ذریعے اور سبب کی عمر کی آواز پہنچ جائے گی. میں دین تمہیں اڑنے سے نہیں روکتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین تمہیں اچھا کھانے سے نہیں روکتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین تمہیں مادی ترقی سے نہیں روکتا. وما جعل
کوئی مراکز سے گزارنے سے نہیں روکتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین تمہیں مادیت میں آگے بڑھنے سے نہیں روکتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین تو تمہیں صرف فضا اور خلا تک نہیں اڑانا چاہتا, وہ تو عرش اعظم تک اڑانا چاہتا ہے. یہ قرآن کی تربیت ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, فرمایا یہ کون سی اڑان ہے جو آسمانوں کے نیچے نیچے فضا اور خلا اور ہوا تک رہتی ہے. فرمایا ہماری اڑان تو وہاں تک ہے کہ جب حضرت علی رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو یہ دین کا ہی صدقہ ہے کہ یا رسول اللہ میں اتنی بلندی پہ آ گیا ہوں کہ آسمان کو چھو کے نیچے لے آؤ. اب بندے جب بندوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں وہ تو جی علی ہے نا, وہ تو جی ابو بکر ہے نا. اللہ کے رسول نے وہ مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. وہ ہی ہے, ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن ان کا کردار ہمارے لیے چھوڑا ہے. نہ ان کا کوئی ہم پلہ ہو سکتا ہے, نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے. ہاں, نہ ان کے ساتھ ہماری کوئی برابری ہے, نہ ہم ان جیسے ہیں, لیکن ان کا عمل اور ان کا کردار بتا رہا ہے کہ اونٹوں کے چرانے والے اگر کیسر اور کسرا پہ حکمرانی کر رہے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے دین سے وفا کی ہے. وہی عمر 25 لاکھ مرتبہ پہ حکمرانی ہے, اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے کیا کہتا ہے وہی عمر. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر, یہ رسول اللہ کی مہربانی ہے, یہ دین اسلام کی برکت ہے, ورنہ تجھے تو مکے کی وادیوں میں اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور تیرا باپ خطاب تجھے مارا کرتا تھا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. امت کو یہ سبق عطا کرنا چاہیے. پہلے حضرت امام علی مقام امام غیرت و حمیت امام حریت و انقلاب امام حسین مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضرت عمر ممبر پہ بیٹھے, آگے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا یہ ممبر ہمارے نام کا ہے, حاکم وقت ہے, امیر المومنین ہے. سر سے امامت اتارا, فرمایا صرف ممبر ہی نہیں, ہمارے سر پہ بال بھی آپ کی وجہ سے. صرف ممبر نہیں, یہ جو ہمارے سر کے اوپر بال ہے نا, مطلب یہ جو عزت ہے نا, یہ جو مقام ہے نا, یہ جو ساری طاقت ہے, یہ آپ کے نظر کی وجہ سے ہے. ہم امت کو اس مقام کی طرف لانا چاہتے ہیں. ہم امت کو رسول اللہ کے دروازے کے ساتھ اس طرح محبت ہونی چاہیے. یہاں چون چنا کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو کیا اور میں کیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, پھر قرآن نے ایک اور آواز لگائی, ملت ابیکم ابراہیم. یہ کوئی نیا دین نہیں, اب پوری انسانیت کو مخاطب کیا, یہودیوں عیسائیوں, ملت ابیکم ابراہیم. یہ جو میرا محمد دین لے کے آیا ہے اور میرے محمد کے صحابہ نے جس دین کو قبول کیا اور قیامت تک جس دین نے غالب رہنا ہے اور جس دین پر نجات کا فیصلہ ہونا ہے, ملت ابیکم ابراہیم. یہ کوئی نیا دین نہیں, یہ تو اسی ابراہیم کا دین ہے جسے تم یہودی اور عیسائی نہیں مانتے ہو. فرمایا میرا محمد کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا, ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بھیجی. ملت ابیکم ابراہیم, جس ابراہیم کو یہودیوں تم بھی مانتے ہو, ملت ابیکم ابراہیم, عیسائیوں جس ابراہیم کو تم بھی مانتے ہو, اس ابراہیم کی پیروی اسی میں ہے کہ میرے محمد کی وفاداری کی جائے. یہ ہے قرآن کا پیغام. اور پھر اللہ نے جڑ کاٹ دی, چاہے کوئی قادیانی ہو, چاہے کوئی مرزائی ہو, چاہے کوئی نیتری ہو, کوئی ملت ہو, کوئی یہودی ہو, کوئی عیسائی ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی ہندو ہو, کوئی پارسی ہو, کوئی ان کا دلال ہو, کوئی ان کا ایجنٹ ہو, اللہ نے جڑ کاٹ دی. فرمایا هو سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام صرف مسلمان رکھا ہے. هو سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام صرف مسلمان رکھا ہے. اب لوگ آپ کو بھی کئی باتیں آپ کے ذہنوں میں لوگ ڈالتے ہیں
کہ مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. یہ کوئی دو علیحدہ چیزیں نہیں ہے. مسلمان ہی مومن ہے, مومن ہی مسلمان ہے. کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, یہ مسلمان ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اللہ کا دیا ہوا نام چھوڑ دے, اللہ کی دی ہوئی عنایت چھوڑ دے, اللہ کی دی ہوئی عطا اور خیرات کو چھوڑ دے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اور حضور خود کیا فرماتے ہیں, انا اول المسلمین. قرآن کے الفاظ ہیں, خود حضور فرماتے ہیں انا اول المسلمین, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. حضور کیا فرما رہے ہیں, انا اول المسلمین, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. پھر اللہ نے انتہا فرما دی. بات کدھر سے بھی آتی ہے نا, چاہے وہ مادی ترقی کی ہو, روحانی ترقی کی ہو, وہ روحانی خزائن ہو, وہ مادی خزائن ہو, وہ آسمان کی بلندیاں ہو, وہ سورج کی کرنوں کی نزاکت ہو, یا چاند کی کرنوں کی ٹھنڈک ہو, وہ سمندروں کی وسعت ہو, یا عرش اعظم کی بلندی ہو, بات جدھر سے بھی گھوم کے آتی ہے نا, اللہ بھی بات اپنے محبوب پر ہی لاتا ہے. بات جدھر سے بھی آتی ہے, اللہ بھی اپنے حبیب کی ذات پر ہی بات لاتا ہے. فرمایا من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم, اے لوگوں اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ. شہیدا علیکم, یہ میرا رسول تمہارے اوپر دنیا میں بھی گواہ ہے, قیامت میں بھی گواہ ہوگا. بات پھر حضور پہ آ گئی. حالانکہ اللہ یہ کہہ دیتا تم ایمان لے آئے, میں ہی گواہ کافی ہے, نہیں, فرمایا میرا رسول تمہارے اوپر گواہ ہے. یعنی بات کدھر سے بھی گھوم کے آئی, بات حضور کی ذات پہ آئی.